ویلکم بیک ناظرین, اور جلدی جلدی ہم اپنی آڈینس سے بات کرتے ہیں, پھر ہم ڈاکٹر معیز کا جتنے بھی سوال ان کی بات کریں گے. جی میم سوری آپ کو پہلے کاٹ دیا تھا. جی آپ کا نام؟ میں کاشف کی وائف ہوں. ہاں جی, اور آپ بتائیں جب آپ ان کی جاب چھوٹی تب آپ تھیں؟ جی ظاہر بات ہے سب کو بیویوں کو ہی پریشانی ہوتی ہے تو سوچتی ہیں, مایوسی ہوتی ہے, پر مجھے مایوسی جب ہوئی جب میرا بیبی نہیں ہو رہا تھا. اچھا. ہاں 1.5 سال کے بعد, مطلب یعنی کہ کافی منتیں وغیرہ مانی, نمازیں پڑھیں, تب جا کے میری ماشاءاللہ بیٹی ہے. اور جب میری مایوسی ختم ہوئی اور اب میں بہت خوش ہوں. اب آپ بہت خوش ہیں, تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جاب چھوٹنے کا جو اسٹیٹ تھا وہ آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کیا, لیکن بیبی نہیں ہو رہی تو ہاں زیادہ اس کیا؟ کا زیادہ کیا مجھے. تو وہ تو کچھ عرصے کی مایوسی تھی. نہیں مطلب یعنی کہ کافی علاج وغیرہ کرایا نا, تو سب جگہ سے مایوسی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا, تو زیادہ وہ انسان فیل کرتا ہے نا اس چیز کو, اور عورت زیادہ فیل کرتی کہ میں کیوں نہیں بن رہی ماں, کیا ہو گیا ہے, کس وجہ سے, کیا مطلب کیا ریزن ہے, تو اس وجہ سے میں زیادہ مایوس ہو چکی تھی. لیکن چلیں اب تو سب صحیح ہے اب نا, تو اب تو اللہ کا خوش ہے نا. شکر ہے. اب آپ بتائیے, آپ کی والدہ کی طبیعت تو بہتر ہو گئی نا, آپ مدرس ڈے کے شو میں تھی. ہاں, اور اب بتائیے اب کوئی مایوسی ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے. خیر کب مایوس بہت زیادہ فیل کیا تھا؟ جب میری شادی ہوئی تھی. جب تمہاری شادی؟ کیوں بھائی؟ میں پڑھنا چاہ رہی تھی اور پڑھنے کے دوران میری شادی ہو گئی. میں نے گریجویشن کیا تھا, مجھے اور پڑھنا تھا, تو اب امی ابو نے کہا نہیں تم نے شادی کرنی. تو پھر پڑھا, بعد میں پڑھا؟ نہیں, اس کے بعد پھر بیبیز ہو گئے تو بس. تو پھر ابھی کبھی مایوسی فیل ہوتی ہے جب کسی اور کو اپنی دوست کو پڑھتا ہوا دیکھتی ہو, یا کبھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں اب نہیں میں نہیں پڑھ سکتی؟ اب میں یہ سوچتی ہوں جب میرے تھوڑے بچے اور بڑے ہو جائیں گے پھر میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گی. ریزیوم کرو گی؟ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی سر مجھے بات بتائیں, بہت ساری کالز ہیں, اور ایک خاتون کی جو کال تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو ہم جو مایوس نہیں ہوتے, فار انسٹنس پیپل لائک می, ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یار چلے کل ٹمورو از یو نو اندر ڈے, اندر سن, اندر اپارچونیٹیز. ان لوگوں کو اکثر لوگ لاپرواہ کہتے ہیں ان کو زندگی کی اہمیت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی فائن لائن ہے لاپرواہ ہونے میں اور لیٹ گو کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی. اور جنرلائزیشن ہم کر رہے ہیں اس وقت. اس شخص کو سامنے بٹھا کے پہلے اینالائز کرنا پڑے گا کہ وہ لاپرواہ ہے یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کے اختیار میں اس کو وہ چھوڑ سکتا ہے, وہ اس کی وری نہیں کرتا. یہ بڑی تھن لائن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ڈٹرمن کر دے گا انڈیویجول اور انڈیویجولس پہ. دوسری ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا, اگنورینس از بلیس, انہوں نے بات کی تھی. اب یہاں پہ ایک بات بتا, میں بھی مانتا ہوں اگنورینس از بلیس, مگر مسئلہ ہے کہ جتنے بھی پروورب ہوتے ہیں وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں کام آتے ہیں, ہر سچویشن میں نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ٹو مینی کوکس اسپوائل دا بروتھ, اور پھر اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ برڈز آف دا سیم فیدر فلائی ٹوگیدر, رائٹ, یا ٹو ہیڈز آر بیٹر دین ون, ٹھیک ہے. تو اب دونوں اپوزٹ ہیں, رائٹ. اب ڈپینڈ کرتا ہے, ایک سچویشن میں یہ کہیں گے جی بہت سارے جو کوک ہیں وہ خراب کر دیں گے کھانے کو, اور کہیں کہیں گے نہیں ایک سے زیادہ دماغ ہوگا, سوچیں گے تو حل زیادہ آئے گا. تو کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. Now if ignorance is a bliss, but the issue problem is you cannot remain ignorant for the rest of your life. دیکھیں نا, وہ دور کی بات ہے 30 سال پہلے کی, اس دور سے آپ بچ نہیں, اس دور کے بعد آپ کو اس دور میں آنا ہی تھا. آپ یہ سوچتے کہ نہیں میں اس دور میں نہیں آؤں گا, تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. زمانہ طریق ترقی کرتا, علم آتا ہے, ارتقا ہوتی ہے, تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اس زمانے کے تقاضے اور تھے, اس زمانے کے تقاضے اور ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ زمانہ چینج ہوا, آپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا. آپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا. اینڈ دیر از اے ویری فائن لائن وٹ آئی بلیو بٹوین اگنورینس اینڈ لیٹنگ گو. جی یو نو اٹس بیٹ, کیونکہ مایوسی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی, آپ نے اس طرح بتایا ڈس اپوائنٹمنٹ کے بات ہوتی ہے, اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کسی چیز سے ہوتا ہے آپ کو, یا کسی انسان سے ہوتا ہے. اف وی لیٹ گو آف دیٹ تھنگ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اگنور اٹ. دیکھیں یوگ سترا میں تو جو بات کہی جاتی ہے بڑی کمال کی ہے کہ the root cause, ان تمام جو نیگیٹیوٹیز انسان کے اندر ہوتی ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ نی سائنس اس کو کہتے ہیں, there's a word, انگلش ورڈ ہے جس کا مطلب آپ اگنورنس سمجھ لیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی اگنورنس, اٹس ناٹ نوئنگ دا ریئل فرام دی انریل. It's not knowing the difference between the real from the unreal. انریل کو ریئل سمجھ لیا, ریئل کو انریل سمجھ لیا. یہ اگنورنس آپ سمجھ سکتے ہیں عام آدمی کے لیے, یہ ہوتی ہے روٹ کاز. اس سے ایگو بنتا ہے, ایگو سے پھر اور چیزیں بنتی ہے, اٹیچمنٹس بنتی ہے, اٹیچمنٹ سے ہیٹریٹ پیدا ہوتی ہے, ہیٹریٹ سے زندگی سے محبت ہو جاتی ہے, اور موت سے خوف آنے لگتا ہے انسان. یہ تو پورا سوترا کی کلاس چلانی پڑے گی ہم کو. کلاس چلائے گی. میں ایک تھوڑی سی بات آج وضاحت کر لوں ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا. مایوسی کفر ہے,
मगर पहले हमें समझना होगा मायूसी है क्या। डिसअपॉइंटमेंट मायूसी नहीं है। मायूसी को अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो वो स्टेट है, वो कैफियत है जब इंसान होप, कैफियत, आई एम सॉरी, कैफियत? हाँ कोई याद आई है हाँ। वो कैफियत है कि जिसमें इंसान उम्मीद का दामन छोड़ दे, होपलेसनेस होपलेसनेस हो जाए। जब तक होप है चाहे हजारों डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। इन्होंने कहा नहीं जी हुआ, उसके बाद जिंदगी रवा दवा रही। इन्होंने कहा ठीक है मैंने कोशिश की, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में चला गया, हाँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊं, ठीक है ना। वो डिसअपॉइंटमेंट थे, वो मायूसी नहीं थी। वक्ती तौर पर इंसान कुछ देर के लिए रुक जाता है, ठहर जाता है, सोचना शुरू करता अब मैं क्या करूं। जिसको परवरदिगार मायूसी कह रहा है और जो कुफ्र है वो उस वक्त है जब इंसान अल्लाह के तवक्कुल से दूर चला जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है शैला साहबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमें आवाज़ नहीं, हमें हमारी जो कॉलर है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। बात बड़ी सिंपल सी की है उन्होंने, बड़ी सच्ची बात की है कि डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत सारी हैं हमारी ज़िंदगी में, आती रहती हैं। कभी आप डॉक्टर मोइज़ लाउंज देखना चाह रहे होंगे और उस वक्त लाइट चली गई तो एक डिसअपॉइंटमेंट की बात है, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट का लेते किस तरह है? क्या आप फिर कल वेट करेंगे इस प्रोग्राम का, आप रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, या आप मायूस होकर नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखेंगे ही नहीं? तो ये मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट, यू नो, डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना कि मायूसी कुफ्र क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज।